اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اردو نظم تجربات، اس کی کلاس میں آج جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ سے کیا مراد ہے، مفہوم اس کا، اور نظم معرہ کا آغاز اور ارتقاء، اور نظم معرہ کی جو صنف ہے اس کے جو شعراء ہیں ان شعراء کا جو ہے نظم معرہ کے حوالے سے تعارف اور ان کا کلام، یہ ہم جو ہے آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو نظم معرہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انگریزی میں نظم معرہ کو بلینک ورڈز کہتے ہیں۔ یہ صنف اردو میں انگریزی کے وصف ہی سے متعارف ہوئی۔ حیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نظم کے تمام مصرے جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ معرہ نظم کا مطلب پاک صاف، خالی، آزاد، عریاں، خالص، لیکن کسی حد تک پاک صاف یا آزاد ہے کہ اس میں ردیف اور قافیہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ معرہ نظم تمام اشعار اس میں جو ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں اور شروع سے آخر تک ایک ہی بحر میں لکھے جاتے ہیں اور ترنم میں ہوتے ہیں۔ ایک بحر اور ایک وزن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بحر ہے مصرے میں استعمال کی جائے، اس میں کسی دوسرے مصرے میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، یعنی کہ پہلا مصرع اولا جو ہے وہ جس بحر اور وزن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کا مصرع ثانی بھی اسی شعر کا جو ہے اسی وزن اور بحر میں کیا جاتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ تو نظم معرہ سے مراد اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ پاک صاف، خالی، آزاد، خالص، لیکن یہ کسی حد تک جو ہے وہ آزاد ہے کہ اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور اردو ادب میں یہ صنف نظم معرہ کی انگریزی ادب سے آئی ہے۔ نظم معرہ کے حوالے سے بقول ایل ایس لکھتے ہیں، نظم معرہ میں قافیہ نہیں ہوتا، یہ بندوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں شاعر نہایت سہولت کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی معرہ نظم کے لیے ایک مخصوص بحر ہوتی ہے۔ اب معرہ نظم کیا ہے؟ معرہ قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط شعر کے لیے ضروری تھی، یعنی کہ قدیم دور میں جو شعراء تھے وہ اسی کو شعر سمجھتے تھے، مانتے تھے، جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قافیے کی پابندی کے سبب شاعر اپنے تخیل کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر شعر میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی جائے تو شاعر اپنے بہت سے خیالات، اپنے احساسات اور جذبات کا بہت اچھے سے جو ہے وہ اس میں بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی کا بھی اندازہ تھا کہ قافیہ جو ہے، قافیے کی قید ادائے مطالب میں خلل انداز ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے اپنی مقدمہ شعر و شاعری میں جو شاعری کی شرائط بتائی ہیں، اس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر قافیے کی پابندی کی جائے تو اس سے شاعر جو ہے وہ اپنے مطلب کو صحیح طرح سے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس احساس کے تحت 20ویں صدی میں ہمارے شعراء کے اندر قافیے سے چھٹکارا پانے کا رجحان پیدا ہونے لگا۔ انگریزی ادب کی ترویج ہوئی تو نظم معرہ نظموں کے نمونوں نے ادب کی ترویج میں اس رجحان کو تقویت بخشی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں یا وسط میں جو ہے وہ نظم معرہ لکھی جانے لگی۔
کشاف تنقیدی اصطلاحات میں نظم معرہ کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے: ایسی معرہ نظم یا ایسی معرہ نظموں میں قافیوں کی پابندی نہیں ہوتی، قافیہ یا تو سرے سے ہوتا ہی نہیں، اور ہو تو کسی معین روایتی نظام کا پابند نہیں ہوتا۔ البتہ قدیم اصناف سخن کی باقی دو پابندیاں نبھائی جاتی ہیں۔ معرہ نظم کے ابتدائی جو ہے وہ مجد وہ عبد الحلیم شرر نے بعد میں شرر ہیں جو سٹارٹ جنہوں نے نظم معرہ کا آغاز کیا، عبد الحلیم شرر۔ ان کے بعد اسماعیل میرٹھی، آزاد، کاکوری، طباطبائی اور بہت سے دوسرے شعراء نے معرہ نظمیں جو ہیں وہ لکھی۔ اب معرہ نظم کی مثالیں میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتی ہوں کہ معرہ نظموں میں ایک نظم ہے ایک لڑکا، ایک تنہائی میں، تاروں بھری رات، چڑیا کا بچہ۔ مثال اس کی یہاں پہ میں بتاتی ہوں کہ نظم معرہ جو ہے اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے چڑیا کا بچہ۔ تین چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے میں چپ چاپ لگ رہے ہیں، پیتے ہیں اپنی ماں، سینے سے اپنی ماں کے۔ چڑیا نے ممتا سے پھیلا کے دونوں بازو، اپنے پروں کے اندر بچوں کو ڈھانک لیا۔ اس طرح روزمرہ کرتی ہے ماں حفاظت، سردی سے اور ہوا سے رکھتی ہے گرم ان کو۔ یہ معرہ نظم کی جو ایک مثال ہے، اور اسماعیل میرٹھی کی نظم چڑیا کا بچہ سے یہ لیا گیا ہے۔ نظم معرہ کا آغاز و ارتقاء کی بات کی جائے تو نظم معرہ کے ابتدائی موجد جو ہے عبد الحلیم شرر ہے، بعد میں اسماعیل میرٹھی، آزاد کوکوری، طباطبائی اور بہت سے دوسرے شعراء نے معرہ نظمیں لکھی۔ معرہ نظم کے ابتدائی نامور شعراء میں یوسف ظفر، محمود جلندری، ضیاء جلندری، تصدق حسین خالد، نون میم راشد، مجید امجد، میرا جی، یہ تمام شعراء جو ہیں وہ نظم معرہ کے ابتدائی نامور شعراء ہیں۔ اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی کی شاعری سے منتقل ہوئی ہے۔ شروع میں اسے غیر مکفّہ نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبد الحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کی، جو اب مقبول ہے۔ انگریزی شاعری میں نظم معرہ کی جو مخصوص بحر ہے، اردو میں اس کی پیروی ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے صرف قافیے کی آزادی کو ہی قبول کیا گیا ہے۔ اس طرح اردو میں نظم معرہ ایسی شعری صنف ہے جس میں امکان کی تعداد برابر ہوتی ہے، یعنی نظم کے تمام مصرعوں کا وزن جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اب بیشتر مغربی ناقدین جو ہیں وہ سنجیدہ موضوعات کے لیے مکفّہ شاعری کے بجائے معرہ نظم کو بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز مغربی شعراء کی بڑی تعداد نے اپنی شاہکار نظموں کے لیے معرہ نظم کو ہی پسند کیا۔ ولیم شیکسپیئر نے شروع میں ڈرامے لکھے، ان میں مکفّہ شاعری کی پابندی کی، لیکن اپنے شاہکار ڈراموں مثلاً ہیملیٹ میں اس نے معرہ شاعری کو ترجیح دی، جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں، لیکن وزن اور بحر کی پابندی۔ جان ملٹن نے اپنی شاہکار نظم فردوس گمشدہ کو معرہ نظم میں ڈھالا۔ اسی طرح ولیم ورڈزورتھ نے بھی اپنی نظموں میں اس کی پابندی کی، لیکن بعد ازاں معرہ شاعری ہی کو اختیار کیا گیا۔ انگریزی ادب کی طویل ترین نظمیں جو ہیں وہ یہ ہیں آپ کے سامنے: ایڈون ایچ اسٹون کی نیون کا زوال اور شاہ افراد معرہ نظم میں لکھی گئی ہیں، اور بعد میں آنے والی نظم جو ہے 1,30,000 سطروں پر مشتمل ہے۔ یہ معرہ نظم جو انگریزی ادب میں یہ طویل ترین نظمیں ہیں جو کہ بہت سی سطروں پر مشتمل ہیں۔ یہ تھا معرہ نظم کا معنی، مفہوم، اس کی مثال اور اس کا آغاز و ارتقاء۔
اب نظم معرہ کے جو شعراء ہیں جو نظم معرہ کی تقلید کرتے ہوئے اپنی شاعری اپنا کلام پیش کرتے ہیں، ان میں پہلا نام جو ہے یوسف ظفر کا۔ ان کا اصل نام شیخ محمد یوسف، جبکہ کلمی نام ان کا جو کلمی تخلص ہے وہ ہے یوسف ظفر سے مشہور ہوئے ہیں۔ یوسف ظفر جو ہے وہ ڈرامہ نگار، ادیب، شاعر ہیں۔ اردو کے ایک ممتاز شاعر جناب یوسف ظفر 1 دسمبر 1914 کو مری میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا آبائی وطن جو ہے وہ گوجرانوالہ ہے۔ والد کا نام شیخ غلام رسول تھا۔ وفات ان کی 7 مارچ 1972 راولپنڈی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ راولپنڈی کے ہی فوجی قبرستان میں یہ آسودہ خاک ہیں۔ ان کی تصانیف، ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ ہیں نوائے ساز، صوبدائے صحرا، حریم وطن، عشق پیماں، زہر خند، زنداں کے نام سے شامل ہیں۔ میرا جی کے بعد یہ خصوصیت یوسف ظفر کی معرہ نظموں میں بہت زیادہ ابھری اور نکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تسلسل، روانی، تحریک اور توانائی یوسف ظفر کی طرح امتیاز ہے۔ وزیر آغا ان کے بارے میں لکھتے ہیں، یوسف ظفر کے بارے میں: یوسف ظفر حرکت اور حرارت کی ایک اقبال ہے۔ اور یوسف ظفر نے معرہ نظم کے حوالے سے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ تقلید ابراہیم، آنسو، اینٹ کے بت، احساس قدر، ابدیت۔ تقلید ابراہیم جو ان کی معرہ نظم ہے، یہ اگست 1984 رسالہ ادبی دنیا میں شائع ہوئی۔ آنسو ان کی نظم، آزاد نظم جو معرہ نظم ہے، یہ رسالہ ادب لطیف نومبر 1941 میں شائع ہوئی۔ اینٹ کے بت رسالہ ادبی دنیا دسمبر 1983 میں یہ شائع ہوئی۔ احساس قدر رسالہ ادب لطیف جون 1942 میں یہ شائع ہوئی۔ ابدیت رسالہ ادبی دنیا فروری 1942 میں شائع ہوئی۔ اب یوسف ظفر کی نظموں کو رنگ اور سوز و ساز اور زندگی کی تلخیوں اور حالات کی زرناکیوں سے ملا ہے۔ ان کی نظموں میں ان کے زندگی اور ماحول کی جھلکیاں جو ہیں وہ بہت واضح نظر آتی ہیں۔ اب ان کے تقلید ابراہیم میں ان کی ایک مثال ہے۔ یوسف ظفر کی بہت سی نظمیں جو ان کے زندگی کے ایک بہت بڑے المیہ پر مبنی ہیں، اپنی بے بسی اور محرومی کے خلاف شاعر کا شدید رد عمل دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: رات بھر کاٹی ہے امید نے آنکھوں میں میری، رات بھر جاگا ہوں تیری عبادت کے لیے، اے میرے نور نظر تیری خطا اس میں نہیں، میں ہی مجرم ہوں کہ افلاس کے دوزخ میں نے اجداد کی تقلید گوارا کر لی، میں نے اس نار جہنم میں بلایا تجھ کو۔ یہ تھی ان کی مطلب آزاد نظم اور نظم کی ایک مثال۔ تو یہ یوسف ظفر اپنی حیات کے محرومیوں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کی تلخیوں کے خلاف بھی اپنا جو ہے خاص رد عمل جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ یوسف ظفر کے کلام کی انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر عظیم جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے یوسف ظفر کے کلام میں ہر جگہ ایک انفرادیت نمایاں ہے، اور یہ انفرادیت ان میں 2 چیزوں نے پیدا کی ہے: خود اپنی زندگی کا تلخ اور خامیوں سے بھرا رویہ، اور اس کا ماحول۔ یوسف ظفر کا یہ مخصوص منفرد جذباتی رد عمل ان کی نظموں کا تخلیقی توانائی اور حرارت کا باعث ہے، اور اس نے ان کے اظہار کو انفرادیت عطا کی ہے۔ اسی طرح یوسف ظفر کی ایک نظم ہے خبر: بیل نے گائے کا منہ جو چوما خبر بن نہ سکی، دیکھنے والوں کو عرفان نظر ہو نہ سکا، گھوڑے نے گھوڑی کا منہ چوما خبر بن نہ سکی، ہنسنا یا یہ کوئی اہل خبر ہو نہ سکا، یہ خبر ہے کہ سرے راہ کسی لڑکی کو چومتا پکڑا گیا ایک شرابی لڑکا، وہیں قانون کی زنجیر گراں توک بنی، وہیں اخبار کی سرخی نے انہیں جا پکڑا۔
خارجی زندگی کی یہ ناآسودگی اور محرومی شاعر کے داخلی کرب مسلسل اور آزاد فہم کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ داخلی کرب اور درد پوری شدت کے ساتھ اشعار کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اثر کر جاتا ہے۔ ہر شاعر جو کچھ بھی اپنے شاعری میں، اپنے کلام میں لکھتا ہے، وہ اپنے احساسات، جذبات اور جس ماحول سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس میں ہونے والے، وقوع پذیر ہونے والے حادثات اور واقعات جو ہیں، جو اس کی زندگی پر گزرتے ہیں یا اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام واقعات کو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے جو ہے وہ کاغذ پہ قلم تاز کرتا ہے۔ انور صدید ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یوسف ظفر نظم کا خام مواد تو زندگی سے حاصل کیا ہے، تاہم اسے داخل کی آنچ میں پوری طرح پک جانے سے پہلے شعر کے پیکر میں نہیں ڈالا، چنانچہ وہ خارج کو ہی متورک نہیں کرتے، بلکہ اپنے داخل کو سلگتی ہوئی آنچ کو بھی قاری کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ ٹوٹ کے دل کی امیدوں نے کیا ہے تعمیر، ایک بلور کا شفاف محل آنکھوں میں۔ تو یہ تھے یوسف ظفر، جو معرہ نظم کے جو ہے ایک شاعر ہیں، اور یوسف ظفر جو ہے انہوں نے نظم معرہ کو اردو ادب میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا اور انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ معرہ نظم سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم، اس کا آغاز و ارتقاء، اور معرہ نظم کے شعراء میں یوسف ظفر جو ہم نے آج پڑھا ہے، ان کا تعارف، ان کی تصانیف، اور اس میں سے معرہ نظم کی امثال۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ان میں سے کچھ مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جو ہے میرے لنک باکس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔